السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، جیسے کہ آپ کو علم ہے، آج کا سیمینار تحفظ نظریہ پاکستان پر منعقد کیا گیا۔ مختصر وقت میں ایک دو باتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس کو میں آج کے معاشرے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ سامعین حضرات، یہ پاکستان جس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وطن کسی پنجابی کے لیے آزاد نہیں کیا گیا۔ یہ ریاست کسی سندھی یا بلوچی کے لیے قائم نہیں کی گئی، اور نہ ہی یہ ریاست کسی ایک ذات کو ڈیفائن کرنے کے لیے قائم کی گئی، اور نہ ہی یہ ریاست کسی ایک قبیلے کو پروموٹ کرنے کے لیے قائم کی گئی۔ یہ ریاست جب قائم کی گئی، اس کا مطلب یہ تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس کو قائم کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمان جو کہ اپنے اعمال کو، جو کہ اپنی بارگاہوں کو، جو کہ مساجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں، جس پر ہندو ظالم بن کے بیٹھا تھا، مسلمان کی ماں اور بیٹی کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا، جب بزرگ کندھوں پر نوجوان کا جنازہ اٹھایا جاتا تھا، جب ایک ماں کے سامنے اس کے لختے جگر کو کاٹا جاتا تھا، اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اس وجہ سے خون کے ساتھ ندیاں بری تھی، اس وجہ سے مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں آج کے نوجوان کو دیکھتا ہوں، جب میں اسے دیکھتا ہوں وہ آزادی کا استقبال کیسے کرتا ہے، بائک سے سلنسر نکال کر، ہاتھ میں شیطانی آلہ پکڑ کر، نہ اسے اذان کا حیا، نہ اسے نماز کی قدر، وہ کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ جاؤ اپنی تاریخ اٹھاؤ، دیکھو ذرا کہ تمہارے بزرگوں نے کیسے قربانیاں دی، آج تم نے اپنی حیثیت کھو دی۔ جاؤ دیکھو، وہ تمہاری تو تاریخ گواہ ہے کہ تمہارے قافلے کے نیچے، تمہارے جھنڈے کے نیچے ظالموں کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ تیری موروں کی بنیاد پر ہم قافلوں کو تجارت کی اجازت دیا کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج خالد بن ولید نہیں رہا، آج عمر فاروق نہیں رہا، آج صدیق جیسی یاری نہیں رہی۔ آج ہم نے اس ذات کو مشکل کشا ماننا چھوڑ دیا، جس وجہ سے ہم آزاد ریاست میں اس بات کا سامنا کرتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے، مسجد میں کوئی بندہ نہیں۔ یہ آزاد ریاست ہے جب بیٹی اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہے، ایک سرکاری سرجن اس کو کہتا ہے میری ڈیمانڈ پوری کرے گی تو میں تیرے باپ کا علاج شروع کروں گا، تیرے باپ کا میں پھر علاج شروع کروں گا اگر تو میری ڈیمانڈ پوری کرے گی۔ میرے بھائیوں، کہ ہماری ساری کمی ہے، ہمارے اعمال کی کمی ہے۔ رب کونین کی قسم، جس نے اس ذات کے ساتھ یاری لگائی، جس نے اس کو دوست مانا، تو جاؤ تاریخ دیکھو، جس نے اس کے ساتھ یاری لگائی وہ خدا سمندر کو کہتا ہے راستہ دے، میرا موسیٰ آ رہا ہے۔ جس نے اس ذات کے ساتھ یاری لگائی وہ خدا آپ کو کہتا ہے گلزار بن جا، میرا خلیل آ رہا ہے۔ جس نے اس ذات کے ساتھ یاری لگائی، میں قربان جاؤں، وہ یوسف کو کنویں سے اٹھا کر تخت پر بھی بٹھا دیتا ہے۔ ہم نے اس مٹی کو آباد کرنے کی، جہاں اسلامی ریاست قائم کرنے کی قسم کھائی ہے، اور انشاءاللہ ہم قیامت تک اس کوشش میں رہیں گے۔ محترم سامعین حضرات، مجھے بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے جب میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھتا ہوں۔ میری مراد اہل حدیث یوتھ فورس دن رات یہ تبلیغ میں رہتے ہیں، اور ہم جیسے بندہ نچیز کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھتے ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ آج کے دور میں اگر کسی نے ایک نوجوان کو نماز کے لیے قائل کر لیا تو رب کونین کی قسم اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں۔ آج ہم لوگ کیوں بھول بیٹھے اپنے آپ کو؟ تاریخ گواہ ہے کہ جو آمنہ کے خلاف بولا، جو صدیق کے خلاف بولا، ہم نے ان کی گردنوں کو اڑا دیا۔ ابھی چند ماہ قبل آپ
دیکھا ہوگا جب فرانس میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، ریاست اس کی تھی، سیکیورٹی اس کی تھی، ملک اس کا تھا، لوگ اس کے تھے، اس کے باوجود آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کے غلام نے اس کے منہ پہ دباچہ نہیں مارا۔ اس محبت کو کوئی ختم کر سکتا؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ محبت سدا قائم دائم ہے۔ میں آخر میں بہت زیادہ ایک تو مبارکباد دیتا ہوں اور اس مرد مجاہد کو سلام پیش کرتا ہوں، میری مراد حافظ عبد الکریم حافظ اللہ تعالی، جنہوں نے ناموس صحابہ کا دل پیش کروانے کے لیے ایسے سینیٹر میں اپنے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے بھائیوں، یوں اتنا آسان نہیں کسی کے سامنے ہاتھ باندھنا۔ انہوں نے اگر ہاتھ باندھے تو صحابہ کی خاطر باندھے، اپنی جائیداد کی خاطر نہیں، اپنی اولاد کی خاطر نہیں، اپنی کرسی کی خاطر نہیں، اور یہی ہمارا منشور ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ہمارا حصہ بنے، اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ شامل ہو، ASF کے ساتھ شامل ہو، مرکزی جمعیت کے ساتھ شامل ہو، کیونکہ ہمارا منشور ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے۔ ہم نے اس مٹی کی